آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عرفان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں بھی ہیں تب بھی اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ عمران خان پاکستان کے واحد موجودہ لیڈر ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر فورم پہ اسلام کا نام لیا۔ ان کے متاثر کن انداز گفتگو، انگریزی زبان پہ عبور، ذہانت سے بھرپور دو ٹوک موقف کو ہر بار پوری دنیا نے بڑی غور سے سنا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان پوری دنیا، خاص طور پہ عالم اسلام میں بے حد مقبول ہیں۔ ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ تمام عالم اسلام کے مسلمان انہیں اپنا نمائندہ، اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حال ہی میں اینکر عمران ریاض نے عمرہ ادا کرنے کے دوران سعودی عرب میں یہ سب کچھ نوٹ کیا۔ آئیے انہی کی زبانی یہ سب کچھ سنتے ہیں۔ تھوڑی سی بات سیاست سے ہٹ کے میں کر لیتا ہوں۔ سیاست کو، صحافت کو، باقی چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھیں۔ میری کچھ آبزرویشنز ہیں، ان میں سے کچھ پوائنٹ میں نے لکھے بھی تھے، اور یہ حیران کر دینے والی چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں حرمین میں، یعنی مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی۔ میں نے کچھ ایسی چیزیں محسوس کی جو اس سے پہلے میں نے وہاں پہ نہیں دیکھی۔ مجھے پہلے بھی جانے کا اتفاق ہوا، بہت سارے لوگ اور بھی جاتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ ساری چیزوں کو بھول کر آپ میری بات ذرا غور سے سنیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت ایک عجیب قسم کی لڑائی میں کود پڑے ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی پبلک کے ساتھ انہوں نے ایک پھڈا ڈالا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں کو عمران خان کے لیے وہاں دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں کو روتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خواتین کو، بزرگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، میں نے ہر کسی کو وہاں پہ عمران خان کے لیے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ یعنی میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس وقت اس زمین پہ کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس کے لیے اتنی زیادہ دعا کی جا رہی ہو جتنی دعا عمران خان کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس پہ گارنٹی کے ساتھ بات بتا رہا ہوں۔ یعنی جو شخص مجھے ملا اس نے کہا جی ہم نے عمران خان کے لیے دعا کی ہے۔ لوگ نوافل پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جاتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، ریاض الجنہ میں جا کر لوگ نوافل پڑھتے ہیں، اور مجھے بے شمار لوگوں نے یہ بات بتائی ہے۔ یعنی جو کچھ میں نے دیکھا وہ اس کو میں فلما تو نہیں سکتا، لوگوں سے وہاں انٹرویوز تو نہیں کر سکتا تھا، جرت ہی نہیں ہوتی وہاں کیمرہ نکالنے کی اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے کی، کیونکہ بڑا ادب کا مقام ہے۔ لیکن میں نے طواف کے دوران خانہ کعبہ کے لوگوں کو اونچی آواز میں روتے ہوئے عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے شمار لوگوں کو اپنے موبائل پہ عمران خان کی تصویر کھول کے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے روزہ رسول کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو سبز گنبد کے نیچے عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا۔ مسجد نبوی کے اندر میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر جتنے لوگوں سے میری انٹریکشن ہوئی، میری عادت ہے میں لوگوں سے گھل مل جاتا ہوں، بات چیت کرتا رہتا ہوں ہر جگہ پہ، چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے، چاہے وہ ہوٹل والے تھے، چاہے وہ مدینہ اور مکہ کے رہنے والے پاکستانی تھے یا وہاں کے لوگ تھے، مختلف لوگوں سے میری بہت ساری بات چیت ہوئی ہے۔ صرف پاکستانی نہیں، بنگلہ دیش کے لوگ، افغانستان کے لوگ، سعودی عرب کے لوگ، مصری، ترکی کے لوگ، عمان کے لوگ، یورپ سے آنے والے جو مسلمان ہیں، ان لوگوں کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ جتنی دعائیں میں نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو، سینٹرل ایشیا سے جو آنے والے لوگ ہیں مختلف ممالک سے، وہ پاکستان کو جانتے ہیں، عمران خان کو بھی جانتے ہیں۔ جن سے بھی میری ملاقات ہوئی وہ نہ صرف عمران خان کو جانتے تھے بلکہ عمران خان کے بارے میں وہ اپنی نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔ وہ کیونکہ اوورسیز چاہے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن وہ عمران خان کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔ میں نے کسی اور لیڈر کے لیے ایسے ان گھروں میں، اللہ کے دونوں گھروں کے اندر ایسے دعائیں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ بے شمار لوگ ہر جگہ پہ، میں جتنی زیارتوں پہ گیا وہاں پہ جو لوگ ملے، لوگ میرا چہرہ پہچان لیتے ہیں اور وہ مجھے روک لیتے تھے، میرے ساتھ بات کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے عمران خان کے لیے فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا کی اور فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کی۔ میں دعوے سے آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ اس وقت واقعی کسی سیاسی شخصیت کے لیے دنیا میں اتنی دعائیں نہیں ہو رہی جتنی عمران خان کے لیے ہو رہی ہیں۔ لاکھوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کے نام کا طواف کر رہا ہے، کوئی روزے کے اوپر جو ہے وہ جا کر سلام پیش کر رہا ہے۔ یعنی مجھے ایک چیز جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے
کہ ایسے شخص کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے جس کے لیے اتنے لوگ دعا کر رہے ہوں. یعنی مجھے عمران خان کے مخالفین کے لیے خوف آ رہا تھا کہ وہ کس آدمی سے لڑ رہے ہیں. یعنی سادی سی بات یہ ہے کہ آپ ایک انسان سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے مانگی ہوئی دعاؤں سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آپ دعاؤں سے نہیں الجھ سکتے. آپ انسان سے لڑ سکتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. مجھے اب سمجھ آئی کہ وہ کون سی چیز ہے جو عمران خان کے آگے ڈھال بنی ہوئی ہے اتنے مشکل حالات کے باوجود. بہت سارے تجربات اور بھی ہوئے ہیں، میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے. اور پریکٹیکلی اب مجھے کیونکہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنے زبردست مشن بنائے جاتے ہیں، اتنا زبردست جال بچھایا جاتا ہے، عمران خان اس میں سے نکل جاتے ہیں. کیوں نکل جاتے ہیں اس کا جواب مجھے سعودی عرب میں یہ جو دورہ کیا ہے، عمرے کے لیے میں گیا تھا، مجھے اس میں جواب ملا ہے.